بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یٹ another episode of the Youth Dialogue. آج کا ہمارا ٹاپک ہیلتھ ریلیٹڈ ہے, اسپورٹس ریلیٹڈ ہے. کافی ہماری سوسائٹی میں یہ مسکنسیپشن ہے اور غلط فہمی ہے کہ اگر آپ ریلیجس ہیں اور آپ ریلیجسلی انکلائنڈ ہیں تو آپ سپورٹس میں کھیلتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, آپ سپورٹس آپ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ ایک جوک شیئر کرتا ہوں جو ایک اصل میں ہوا ہے اور اصل واقعہ ہے کہ ایک اسکالر تھے, وہ ایک مدینہ کی طرف گئے تو وہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ بازار میں چل رہے تھے. تو ایک شخص آیا ان کے پاس اور ان میں سے تینوں میں سے پہلے اس نے سب کی داڑھی کی طرف دیکھا اور پھر سب کے پیٹ کی طرف دیکھا, اور جس کا پیٹ سب سے زیادہ نکلا ہوا تھا پھر اس سے اس نے فتویٰ طلب کیا. تو وہ لوگ بول رہے تھے کہ بیسکلی ایک مولوی کا امپریشن, ایک ریلیجس آدمی کا, ایک داڑھی والے کا ایک ٹپکل ایک امپریشن بن گیا ہے کہ اس کا پیٹ نکلا ہوا ہونا چاہیے, اس کا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ کافی طور پہ کھانا کھانے والا ہو. تو ہم آج کا ٹاپک آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ ہم سپورٹس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ہیلدی لائف سٹائل اور ان چیزوں کے انٹرسٹ کتنا ضروری ہے ایون ٹو دا ریلیجس مائنڈ سیٹ. اور اس کو بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے ہیں طہا پاشا, کافی ایکٹیو ہیں سپورٹس میں بھی, کیونکہ آج میں آپ کا انٹروڈکشن سپورٹس ریلیٹڈ ایسپیکٹ سے بتاؤں گا. اور ان کے برابر ہیں اسحاق بن صادق. اسحاق بن صادق جو ہے خود ٹینس بھی کھیلتے ہیں, کافی سپورٹس میں ہیں اور کافی ہیلدی لائف سٹائل کی طرف ان کی کنسنٹریشن ہے. ان کے برابر ہیں عدیل حنیف جو جم بھی جاتے ہیں اور دعویٰ کے کام میں ایکٹیو بھی ہیں. اور آج ہم ہر کسی سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے ان کی لائف سٹائل بیلنس ہوتی ہے دین کی پڑھائی کے ساتھ, دعویٰ کے ساتھ, اور کس طرح سے ایک پازیٹیو امیج جو ایک ریلیجس انڈیویجولز کا کریٹ کیا جاتا ہے اس کو کس طرح سے مینٹین کر رہے ہیں. تو شروع کریں آج کا ہم ڈسکشن انشاءاللہ. جی, میرا سوال آپ تینوں سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ امپریشن ہے کہ مولوی یا داڑھی والا یا ریلیجسلی انکلائنڈ یا عالم جو ہے موٹا ہی اچھا لگتا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عالم ہوتا کون ہے اور وہ کس ایک پروسیجر سے ہو کے گزرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عالم وہ ہوتا ہے کہ جو اس نے 2-3 سال پڑھ لیا اور ہمارے سامنے آ گیا اور وہ دنیا کے ہزار کام اور بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں دین بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. حقیقت میں ایک عالم ایک جس پروسیجر سے گزرتا ہے, یعنی ایک اسٹڈیز ایجوکیشن سے گزرتا ہے, وہ بہت ٹف ہوتی ہیں اور دنیا کی بہت سی پڑھائی سے, بہت سی سبجیکٹ سے زیادہ ٹف ہوتی ہیں. یعنی ایک 8 سال کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور اس میں اس نے یعنی سمجھیں 15 سے ابو سبجیکٹس پڑھنے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ملٹیپل بکس ہیں. اور یہ آپ سمجھیں یہ کوئی یعنی مائنڈ سے ریلیٹڈ اس کی کوئی لاجک پہ بیسڈ نہیں ہوتی ہیں چیزیں کہ جی 2+2=4 ہوتا ہے تو اور یہ پھر اس چیز پہ آگے جا کے بلڈ آن ہوتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں انسان جب عالم بنتا ہے تو اس میں بہت زیادہ ایک ایسپیکٹ یعنی میمورائزیشن کا ہوتا ہے, یعنی پڑھ کے اس کو پھر دہرانا, پھر پڑھنا, پھر دہرانا. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے جو ہم نے بھی دیکھا ہے مدارس میں کہ لوگ بہت زیادہ اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی جو دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے اکثر ان کو ٹائم نہیں ملتا یا نکال نہیں پاتے. تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہ پھر اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں ایک جگہ پہ اور مستقل بیٹھے رہتے ہیں اور کتاب کے آگے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی ایکسرسائز نہیں ہوتی, پیٹ بھی نکلتے ہیں. اور پھر ایک سیدھی سی بات ہے, ایک عالم جو ہے, ایک مولوی جو ایک پبلک فگر ہوتا ہے اور ایک فیمس پرسنالٹیز بھی بہت ساری اسی وجہ سے ہی بنتی ہیں. تو لوگ ان کو بلاتے ہیں اپنی محفلوں میں, دعوتیں زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب دعوتوں میں جاتے ہیں تو کنٹرول کرنا ایک عالم کے لیے کیا, ایک ہماری 95% عوام ایسی ہے جو ظاہر ہے اچھی دعوت میں جا کے کھاتی پیتی ہی ہے. تو یہ ایک جیسے لیکن ہم آج جیسے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہی بیلنس ہمیں ایکوائر کرنا ہے. اور یہ ہم جیسے میں یہ نہیں سمجھتا کہ مطلب سارے علماء کا اس طرح سے رہتا ہے. ہم نے ہر طرح کے علماء ہم ساتھ بھی پڑھے ہیں, پڑھتے ہیں اور ہم نے علماء کو دیکھا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کتنا ضروری ہے ایک ریلیجسلی انکلائنڈ انڈیویجول, بیکاز ہم یہ کویشچن اٹھاتے ہیں. دیکھیے ایک ہم اس ایسپیکٹ سے جب کیٹیگرائز کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے کہ دنیا دار لوگ تو دنیا کی طرف ہی کانسنٹریٹ کرتے ہیں, دیندار لوگ کا ایک بیسکلی ہیلتھ کی طرف بھی اور اپنے لائف سٹائل کی طرف سے بھی دھیان وہ ہو جاتا ہے, بلکہ ایک بیلنس کا ایگزامپل کریٹ کرنی پڑتی ہے. تو کتنا اسلام میں اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ ہیلتھ کو خیال رکھیں, اور علماء کو کتنی ضرورت ہے اس چیز کے اوپر بیلنس کرنے کے لیے کہ اپنی مینٹل فریشنس اور اپنی پڑھائی کے ساتھ بیلنس رکھے. بالکل ظاہر ہے آپ اگر ریلیجسلی انکلائنڈ ہیں تو آپ کا دین صرف یہ نہیں کہتا آپ نے جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے. اس میں بہت ساری عبادات شامل ہوتی ہیں اور بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو فزیکل عبادات بھی ہوتی ہیں, یعنی جسمانی عبادات جن کو ہم کہتے ہیں.
اور ایک اصول پہ ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المؤمن قوی خیر من مؤمن ضعیف، کہ جو قوی یعنی طاقتور ایک فٹ مومن ہے وہ ضعیف کمزور مومن سے یعنی بہتر ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ ایک بندہ جب اسٹرانگ ہوگا، فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوگا، وہ یعنی نمازیں بھی اچھی کر سکے گا، اس کا ڈیلی روٹین بھی اچھا ہوگا، وہ فریش بھی رہے گا، غصے بھی اس کو کم آئیں گے، اس کو ڈپریشن بھی کم ہوگا، وٹامن ڈی اس کے جسم میں جا رہا ہوگا، اس کی شوگر لیول بھی مینٹین رہیں گے، اور ساری جو بیماریاں ہیں وہ بھی کم رہیں گی، اور وہ اپنی عبادت پہ زیادہ فوکس رہ سکے گا، تاکہ وہ اپنا مین ایم جو آخرت ہے اس کی طرف یعنی اس کو بہتر بنا سکے اس دنیا میں رہتے ہوئے. شریعت نے ایک ایکسرسائز کو، ایک ہیلدی لائف سٹائل کو بہت پروموٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہوں کہ یہ چیز سیکنڈری ہے، یعنی یہ ایک وسیلہ ہے کہ جو پرائمری موٹیو کی طرف، اور وہ آخرت ہے. صحیح. اسحاق جی، کس طرح سے آپ بھی ایک ہیلدی لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں ٹو یور ایوری ایکسٹینٹ، اپنی پڑھائی میں سے، اپنے دعویٰ کے کام میں سے، اور کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ آج ہمارا یہ مینشن کرنا کہ ریلیجسلی انکلائنڈ انڈیویجول، بیکاز ظاہری سی بات ہے جو لوگ دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، دین کی تعلیم کی طرف رہتے ہیں، ان کا ایک رسپانسبلٹی ہے، اور یہ چیز لوگ دیکھتے ہیں، اینڈ وی ناٹ ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف شوئنگ اٹ ٹو پیپل، بٹ ہمیں کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا، اپنی ہیلتھ کو خیال رکھنا، تاکہ ہم زیادہ زیادہ بہتر طریقے سے، بہتر انرجی کی کے طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دے سکے. پہلے یہ سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی لائف میں انکارپوریٹ کرتے ہیں، اور سیکنڈ کتنا ضروری ہے سب کے لیے؟ میں پہلے وہ دوسرے کویشچن کو پہلے آنسر دے دیتا ہوں اور فرسٹ کو میں سیکنڈ میں دیتا ہوں. جہاں تک بات ہے کہ علماء یا ہم اسکالرس کی جو بات کرتے ہیں کہ وہ موٹے لوگوں کو پسند آتے ہیں، یا وہی ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ موٹا ہوں، یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جنرلائز کر دیتے ہیں چیزوں کو، کہ ہم ایک دو اسکالرس کو، یا جو بھی ہمیں میڈیا پہ دو تین اسکالرس نظر آ جاتے ہیں کہ وہ موٹے ہیں یا وہ تھوڑے ہیوی ہیں، تو ہم ان سے جنرلائز کر دیتے ہیں کہ سارے اسکالرز ایسے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم نے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ہم نے اسکالرس کو دیکھا ہے، وہ بہت زیادہ فٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں دعویٰ کے اندر بھی، اور ویسے بھی ان کی ڈیلی لائف روٹین بھی. اچھا، میں اور یہ آپ کا بیچ سنوں کہ ہم یہاں پہ آڈیوز کو بتاتے چلیں کہ فٹ ہونے کا مراد یہی نہیں کہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ مسلز ہوں، ڈولے شولے ہوں، مطلب یہ والی مطلب وی ناٹ ٹاکنگ فرام دیٹ پرسپیکٹیو. مطلب آپ ہیلدی لائف اسٹائل یو ناٹ ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف آسٹنٹیشن، دکھاوا کہ میں ہاتھ یوں کروں تو میرا یوں جسم دکھے. بات یہ کہ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ اپنی ایسی ڈائٹ نہیں رکھ رہے، تو جسٹ ٹرائنگ ٹو میک اٹ کلیئر، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آڈینس کو یہ مسکنسیپشن آئے کہ جنا کہ دیکھیے وہ تو اپنی بلڈ بہت پتلی ہے، کسی کا موٹا ہے. بٹ دا پوائنٹ از یو نیڈ ٹو بی ہیلدی اینڈ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ہیو اے فریش انرجی ان یو. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیں بلکہ آپ اگر پاکستانی عوام کو دیکھیں تو ان کا ہر 95% عوام کا مسئلہ ہی ہیلتھ کا ایشو ہے. تو اگر آپ جنرلائز کریں تو پھر آپ پوری عوام کے ساتھ کریں کہ بھائی ساری عوام کا ہی یہ مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے ہم زیادتی کر دیتے ہیں علماء کے ساتھ، کہ جب ہم ایک دو لوگوں کو دیکھ کے ہم جنرلائز کر دیتے ہیں کہ بھائی سارے ہی ایسے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں کس طرح اپنی لائف، اپنی روٹین بناتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں دعویٰ کے کام میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں، تو مجھے بہت زیادہ دوڑنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد میں ٹینس کھیلتا ہوں الحمدللہ شام کے، اور آپ کا میرا میچ بھی ڈیو ہے ویسے. جی ہاں بالکل. اور مطلب میں ٹینس کھیلتا ہوں. ابھی تو فی الحال میری کوچنگ چل رہی ہے، میں سیکھ رہا ہوں. ساتھ میں ویکلی میں فٹ بال بھی کھیلتا ہوں الحمدللہ. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھیلتا ہوں تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ ایک ریلیجس پرسن جو ہے، جو دین کا داعی ہے، وہ کھیلتا بھی ہے، وہ پڑھاتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اچھا اسحاق، آپ کی یوتھ کلب ماشاء اللہ سے اسلام آباد میں بھی اور کراچی میں بھی اسپورٹس کو پروموٹ کرنے میں کافی انٹرسٹ لیتی ہے، اور اسی کے تھرو لوگوں کو دعویٰ بھی دیتی ہے. آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ پلیز یہ آڈینس کو بالکل. جیسے میں نے بتایا کہ میں اپنی کلاس میں ہم 20-30 منٹس پڑھتے ہیں اور 1 آور ہم کھیلتے ہیں فٹ بال. تو واہ مطلب کہ یہ ریشیو کیوں؟ یہ بھی ذرا بتا دیجیے. یہ ریشیو اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعویٰ جو ہے وہ صرف اور صرف کلاس کے اندر ہوتی ہے، بلکہ اصل دعویٰ کھیل کے میدان کے اندر ہی ہوتی ہے. جب وہاں پر اس وقت غصہ بھی آئے گا بچوں کو، اس وقت وہ جیلس بھی ہوں گے، وہ کمپٹیشن بھی آئے گا. تو یہ سب چیزیں جب آئیں گی تب وہاں پر تربیت حاصل کی جاتی ہے، جو کلاس میں نہیں ہو سکتی. کیونکہ کلاس میں اگر آپ لیکچر دے دیں جیلسی کے اوپر، وہ شاید اس کو پریکٹیکلی سمجھ نہ پائیں، جو کہ وہ آپ 5 منٹس میں شاید وہ کھیل کے میدان کے اندر سمجھا سکتے ہیں. اچھا، بات یہاں پہ چل رہی ہے اسپورٹس کی، ہیلدی لائف سٹائل کی، ہیلدی روٹین کی، ہیلدی ڈائٹ کی. انشاءاللہ ہم اس کو آگے بات بڑھاتے ہیں. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد عدیل سے پوچھیں گے کہ وہ اس چیز کو اپنی لائف میں کس طرح سے انکارپوریٹ کرتے ہیں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ایچ پینل ممبر سے پوچھا تھا کس طرح سے اپنی لائف میں انکوپریٹ کرتے ہیں ہیلدی لائف سٹائل اسپورٹس کو. اب باری ہے عدیل کی. جی عدیل, 2 کویشچن آپ کے ساتھ, کتنا امپورٹنٹ ہے اور کس طرح سے آپ اپنی لائف میں انکوپریٹ کرتے ہیں؟ اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وین آئی تھنک اباؤٹ دس ٹاپک, تو سب سے پہلے جو کویشچن میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا وہ مجھے فزیکلی دیکھ کے خوش ہوں گے یا نہیں, رائٹ. ایک اوبویسلی ایک انسان کو, اینڈ اٹس بیسک نیڈ ایز ویل, اینڈ آئی تھنک شریعت نے بھی اس چیز پہ کافی ایمفیسائز کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں, وہ یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جب آپ کسی شخص کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کیا خوبصورت لگ رہے ہیں یا نہیں. اینڈ وین یو امیجن دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈو یو امیجن ہم وتھ نو وی ڈونٹ. ڈیفینیٹلی ناٹ. جو احادیث میں ہمیں ان کے بارے میں آتا ہے, جو آثار میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے, اٹس ناٹ دس ڈسکرپشن دیٹ وی گیٹ. تو مجھے, اینڈ دین وین یو لک ایٹ دا صحابہ اینڈ دیئر لائف اسٹائل رضی اللہ عنہم, جیسے فار ایگزامپل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انکریج دا صحابہ کہ آپ سوئمنگ کریں, آپ ہارس رائڈنگ کریں, آپ تیر اندازی کریں, اینڈ ان چیزوں میں کمپٹیشن کو بھی انکریج کیا گیا کہ ایک سے ایک دوسرے سے بڑھ کے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اینڈ رننگ کمپٹیشن بھی کیا, جیسے آتا ہے نیریشن میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف کے ساتھ رننگ کمپٹیشن بھی کیا. When I see all of that, I see that focus on an individual's health as well. نہ صرف اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں, but also in the diet as well. جیسے فار ایگزامپل حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک پیٹ بھر کے کھاتا ہے, کافر 7 پیٹ بھر کے کھاتا ہے. تو وہاں پہ دیر از اے بیلنس, کہ آپ جو انٹیک لے رہے ہو, اینڈ دین وین یو سی دا پروفیٹک ڈائٹ کہ وہ کس طرح کی چیزیں کھاتے تھے, یو ول ناٹ سی کوئی ایسی چیز جس میں آپ کہیں کہ نہیں یہ ہیلتھ کے لیے بری ہے. اینڈ انفارچونیٹلی وین وی لک ایٹ آور ڈائٹ, تو ہمارا کھانا پینا ہے وہ بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے. بٹ وین یو سی, فار می اٹس اے ویری ریلیجیس تھنگ کہ آپ نے اپنی باڈی کا, کیونکہ آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اینڈ اٹس ناٹ اونلی یور جسم, ایکچولی اٹس این امانہ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جس طرح قرآن کی ایک آیت ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے. اینڈ اف یو وانٹ می ٹو کنٹینیو ٹو اے ڈفرنٹ ٹاپک, آئی ول گو, بیکاز میرے ذہن میں ایک چیز ہے. اوکے, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مولویوں کا جو ایک, یا ریلیجیس لوگوں کا جو ایک فزیکل اپیرنس ہے, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دس. آئی ووڈ آرگیو دیٹ, دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کو ٹریس کریں 100 years بیک, لوگ بہت زیادہ فزیکلی ایکٹیو تھے. آپ کی بفور دس ایڈوینٹ آف یا ایکسپینشن آف ٹیکنالوجی, آپ واکنگ بہت زیادہ تھی, فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی, چیزوں کو خود موو کرنا بہت زیادہ تھا. تو ان جنرل پیپل ور ہیلدیئر. بٹ جب اس طرح کی ٹیکنالوجی آئی تو اٹس ناٹ جسٹ اے مسلم فنومینا, پوری دنیا میں یہ چینج آیا. آپ اوبیسٹی کے ریٹ امریکہ میں دیکھیں بہت بڑھ گیا, اینڈ اٹس اے تھریٹ, بلکہ اس کو اب ڈیزیز باقاعدہ طور پہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. بٹ کیا ہے, دے اسٹارٹیڈ انکارپوریٹنگ دیٹ ان دیئر لائف اسٹائل. اب وہاں پہ آپ کو آفیسز کے اندر جمز ملیں گے, آپ کو وہاں پہ ایک یہ کلچر میں ایک کلچرل چینج ملے گا, سوشل چینج ملے گا, ویئر دیز سارٹ آف ایکٹیویٹیز آر انکریجڈ. فار ایگزامپل اسپورٹ ایکٹیویٹیز. اب دس از اے فیکٹ کہ ہمارا دین ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے جس میں آپ کا نہ دنیاوی نہ اخروی فائدہ ہو, نہ آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو, نہ آپ کے آخرت میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو. ان کو ہم لہو کام کہتے ہیں, رائٹ. تو کچھ انڈرسٹینڈنگ میں آئی تھنک تھوڑا گیپ اس طرح آیا کہ اس طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو صرف فن سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا, جس کی وجہ سے ان کے جو پازیٹیو فزیکل بینیفٹس تھے اس سے ہم جو ہے وہ محروم رہ گئے. جیسے انفارچونیٹلی ایٹ لیسٹ میں نے ابھی تک کوئی مدرسہ ایسا نہیں دیکھا جہاں پہ ساتھ جم ہو. آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کس طرح کی ایکسرسائزز کرتے ہیں, ٹریننگ کی بھی بات ہے. جیسے طه نے پہلے بھی مینشن کیا, المؤمن القوی, مومن قوی جو ہوتا ہے, قوی مومن کا مطلب, اینڈ ناٹ جسٹ obviously it also has to do with our spiritual strength, our psychological strength, and as well as our physical strength. تو اس پہ بھی I think ایک فوکس لیکنگ ہے جو آنا چاہیے. اینڈ دیٹ از دا ریزن ہم نے یہ ٹاپک چنا ہے, بیکاز دیکھنے میں لوگ بولیں گے کہ ٹاپک کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی, بٹ یہ بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. میں اپنی پرسنل زندگی کی بات کروں, فار می ورکنگ آؤٹ از اے مسٹ. وائی؟ بیکاز اٹ gives me my me time. I am able to think properly. It helps me, secure my energy. It holds a lot of مسئلہ ہمارے پاس سوسائٹی میں یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے لوگ ورک آؤٹ روٹین کو, ایکسرسائز کو ایک لگژری سمجھتے ہیں rather than a لائف اسٹائل. اب ایسے اسکالرز بھی ہیں ماشاء اللہ سے
کرکٹ کا میچ کا سنڈیز کو پلان بناتے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ ریگولرلی وہ چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی بیکاز آف دیئر روٹین. بٹ دا پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ہمارا جو جسم ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. ہم اس کو, موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بٹ ہم سے بھی سوال ہوگا تمہارے ذہن کو کس طرح سے تم نے کلٹیویٹ کیا, تم نے اپنی صحت کو کس طرح سے کلٹیویٹ کیا. اینڈ دس از دا ریزن وائی وی ڈسکسنگ دس. تو ہم جیسے رمضان کی بات کر رہے ہیں, رمضان کے مہینے کی ہے, اور ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں, کیا سحری میں اور کیا افطاری میں کیا چیزیں سنت سے ملتی ہیں, صحابہ کے عمل سے ملتی ہیں, جو آپ آڈینس کو شیئر کر سکتے ہیں, جس سے وہ لائف سٹائل ہیلدی کی طرف پروموٹ ہو سکتے ہیں اور اس کو رمضان کے بعد بھی کیری آن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس پہ ضرور آپ نے بہت ایک اچھا پوائنٹ یہاں پہ یعنی کیا. ایک چیز یہ ہم یہاں پہ کلیئر کر لیں کہ ہیلدی لائف سٹائل سے مقصد صرف سپورٹس کرنا یا ہیلدی کھانا نہیں ہے, بلکہ ایک ہیلدی روٹین چلانا بھی یعنی ایک ہیلدی لائف سٹائل میں آتا ہے کہ آپ جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں اور دن میں تھوڑا بہت آرام کریں, جس کو ہم کیلولا بھی بولتے ہیں یا پاور نیپ جس کو آج ہم بولتے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. اور رائٹ ٹائم پہ کھانا, یعنی آپ کا ایک روٹین ہے, اگر آپ فار ایگزامپل آپ بہت زیادہ اپنے میٹابولزم کو فاسٹ کر رہے ہیں تو دن میں 5 چھوٹی چھوٹی میلز کھانا یا اپنے ٹائم پہ ایک چیز کھانا, اور بہت زیادہ کھانے کو ڈیلے نہ کر دینا یا پھر ایک ساتھ ہی پورے دن کا نہیں کھا لینا, تو یہ بھی ہیلدی لائف سٹائل میں آتا ہے. رمضان میں چونکہ سحری ہے, افطاری ہے, اس میں ہیلدی لائف سٹائل کیا ہے کہ آپ سحری کریں, سب سے پہلی بات تو ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ آپ سحری کریں کیونکہ سحور میں برکت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور حدیث میں کہ سحری کرو اگرچہ کہ آپ ایک کھجور ہی کیوں نہ کھا لیں. یعنی کھجور اتنی افیکٹو چیز ہے, یعنی اتنی ہیلدی چیز ہے کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کچھ دنوں میں اگر ہم نے بہت زیادہ کھایا یعنی سحری میں, اور کسی دن آنکھ دیر سے کھولی اور 1-2 کھجوریں کھا لیں, تو پورا دن انرجی اتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ رہی جو باقی دنوں میں نہیں رہی. تیسری چیز سحری کے حوالے سے کرنا, کھانا, اور تیسری چیز کیا ہے کہ سحری کو اپنے آخری ٹائم پہ کرنا. یعنی یہ آتا ہے کہ سحری اتنا لیٹ کی جاتی تھی کہ سحری اور فجر کی نماز میں تقریباً 50 آیتوں کا فرق ہوتا تھا, اور 50 آیتیں تقریباً 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے. یعنی اتنا لیٹ کرنا, ہمارے یہاں بہت سے لڑکے اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, رات کو تراویح اگر پڑھنے جاتے بھی ہیں تو پڑھ کے آتے ہیں, کچھ ڈائن آؤٹ کرتے ہیں, آل یو کین ایٹ مڈ نائٹ ڈیلز کر کے آتے ہیں, اور پھر سو جاتے ہیں کہ جی سحری ہو گئی اب تو ڈائریکٹ فجر پہ اٹھیں گے. بہت سے لوگ بہرحال پھر ان بھی لوگوں کی آنکھ نہیں کھل پاتی, رات کو اتنا اوور ایٹ کر کے سوتے ہیں. تو سحری کو بالکل آخری ٹائم پہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں. ایک یہ کیا ہے, تعجیل فی الافطار, افطار میں جلدی کرنا, و تاخیر فی السحور, سحری میں تاخیر کرنا, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ یعنی آخری ٹائم پہ سحری کرنا, کیونکہ ظاہر ہے پورا دن آپ نے اپنا ایک شوگر لیول بھی مینٹین کرنا ہے تاکہ آپ دن بھر کی عبادات میں اور اپنے کام کاج میں یعنی اچھے سے اس کو پرفارم کر سکیں. اسحاق, صحابہ جب روزے کی حالت میں ہوتے ان کی انرجی اور زیادہ ہوتی کہ لوگوں کو اس بات کی احساس نہ ہو کہ وہ روزے کی کس ڈیفیکلٹی سے گزر رہے ہیں. ہمارا ایک برعکس ایک ہوتا ہے, بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہمارے لائف سٹائل میں بھی ہے کہ ایک دم سے رمضان آتا ہے, لوگ اتنے کھانے کے عادی ہوتے ہیں, اور رمضان میں انتظار ہوتا ہے ان کا. ساری بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایک بندے کے لیے جو ایک مٹھاس ہوتی ہے ایک دنیا میں کہ وہ ایک افطاری کے وقت ہوتا ہے, اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کو نوازیں گے انشاءاللہ. تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو کھانے کا ایک پروگرام ہوتا ہے اور کھانے کی طرف کانسنٹریشن ہوتا ہے, بالکل ہی ٹوٹلی ہو جاتا ہے. کتنا یہ اپوزٹ ہے ہیلدی لائف سٹائل جس کو اسلام پروموٹ کرتا ہے, اور رمضان میں کتنا الٹا لوگ چلے جاتے ہیں. آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ وہ اس طرح سے بیلنس کریٹ کریں؟ وجی بھائی, جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ جو ہے وہ باہر نہیں تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بیلنس کھاتے تھے, کتنا زیادہ پراپر طریقے سے کھاتے تھے, اور اپنی ایٹنگ ہیبٹ کا بہت خیال رکھتے تھے. دوسری بات کہ جیسے طہا بول رہے تھے کہ سلیپ کیسے آپ لیتے ہیں, آپ ہیلدی سلیپ لیتے ہیں اور کوالٹی سلیپ لیتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں, 2-2 3-3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں, اور پھر صبح فجر کی نماز نکل جاتی ہے, پھر صبح اس کے بعد سوتے رہتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پہ اٹھتے تھے, پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی میٹرز میں انوالو ہو جاتے تھے, پھر اس کے بعد ظہر پہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریک لیتے تھے,
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے, پھر اس کے بعد اپنی فیملی کو ٹائم دیتے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ لائف اسٹائل دیکھیں, اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 آورز 8 آورز 9 آورز دیتے تھے. فار ایگزامپل اگر 5 o'clock پہ اگر فجر ہو رہی ہے تو 5 to 1 ہمارے پاس کتنا تقریباً 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں. بالکل یہی ٹائم آپ کے آفس میں ہوتا ہے, اور اس میں تہجد بھی ہوتا بالکل. ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آج کے زمانے میں ہمیں ضروری ہے اپنی لائف میں سپورٹس کو, ہیلدی لائف سٹائل کو انکارپوریٹ کرنا, اس کے لیے اپنی سلیپنگ پیٹرنس کو درست کرنا اور اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہتر طریقے سے بیلنس کرنا. مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. سو پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عدیل, آج کل بہت ایک کانسٹیشن چلی ہوئی ہے اباؤٹ لوزنگ باڈی فیٹ پرسنٹیج, اینڈ بہت لوگ جو ہے وہ تصویر گھر میں لگی ہوئی ہے, 6 پیک ہونا چاہیے, یہ والی باڈی ہونی چاہیے. دس ہیز گون ٹو اندر ایکسٹریم اباؤٹ ایستھیٹک, کہ لوگ دیکھنے میں کیسا ہو. ہمیں اس سوچ کو کتنا درست کرنے کی ضرورت ہے, کتنا ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے, بیکاز بہت ینگسٹرز ہوتے ہیں, اور میں یہ پوائنٹ جان بوجھ کے ریز کر رہا ہوں کہ وہ جو بالکل ہیلدی لائف سٹائل کی جو ایکسکیوز ہے, جو ریلیجن میں جس چیز کو جگہ دی گئی ہے, اس کو بالکل ہی ایک الگ آبجیکٹیو میں لے جاتے ہیں, جو کہ بہت درست کرنا ضروری ہے. آپ کس طرح سے ان کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کس طرح سے بیلنس کریں, بالکل 4% 8% باڈی فیٹ کی طرح سے نہ جائیں, بلکہ کیا کریں؟ دیکھیں, ایک جو جنرل دین کا رول ہے دیٹ از کہ ہر چیز کو ماڈریشن میں رکھا جائے. اللہ تعالیٰ کو ماڈریشن پسند ہے, اور کہا نا کہ جعلناکم امۃ وسطا, تمہیں بیچ کی امت بنایا ہے. اسی میں افراط نہ کریں نہ تفریط کریں, نہ یہ کہ بالکل ہم ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ بالکل ہی وی لیٹ گو, جو کھایا جا رہا ہے ویٹ کی بالکل فکر نہیں ہے, اور نہ ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ ہم اس کے بارے میں اتنا کانشیس ہو جائیں. آئی نو پیپل پرسنلی ایز ویل کہ جن کے روٹین میں 3 سے 4 گھنٹے جم کا ورک آؤٹ ٹائم بھی ہوتا ہے, 2 سے 3 گھنٹے فوڈ پریپریشن بھی ہوتی ہے, اپنی اس ڈائٹ کی پریپریشن بھی ہوتی ہے. بٹ آپ دیکھیں پھر باقی جو ٹائم ہے, یعنی ویئر آر یو پروڈکٹیولی یوٹیلائزنگ یور ٹائم. اور جو ایک دوسرا ایلیمنٹ انوالو ہو جاتا ہے کہ دکھانا از ناٹ سم تھنگ دیٹ دین ہیز انکریجڈ. آپ بالکل خوبصورت رہیں, خوبصورت لگیں, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی فار دا پرپز اور فار دا سیک آف شوئنگ اٹ آف. ایک اوبیسلی ایک انٹرنل موٹیویشن آتی ہے, ایک انٹرنل سیٹسفیکشن آتی ہے, اینڈ وہاں پہ ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنی باقی لائف کو مینٹین کر رہے ہیں, جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پوری کر رہے ہیں, جو آپ کی فیملی کی رسپانسبلٹیز ہیں, جو آپ کی ریلیجس رسپانسبلٹیز ہیں ان کو آپ پورا کریں, دین آف کورس جو آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. ہم ڈائٹ کی ایک بات کر رہے تھے, سوری آئی ٹیک سم ٹائم. آپ قرآن میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی جب نعمتیں بیان کی ہیں تو کیا بیان کیا ہے, کھانے میں کیا ہوگا, کتنا فوکس ہے فروٹس پہ. یہ فروٹ, وہ فروٹ, ایسا فروٹ, ایسا فروٹ, اتنا بڑا فروٹ, اتنا میٹھا فروٹ, پھر بات کی کچھ گوشت کی بات کی. اور ہماری لائف میں ہم دیکھیں تو اٹس کمپلیٹلی دا اپوزٹ. ہم زیادہ فوکس ہم گوشت پہ, تیل والے فرائڈ آرگینک سے ہٹ کے ہم بالکل ہی ایگزیکٹلی. اور ہم کمپلین ہر کوئی کرتا ہے کہ چیزیں پیور نہیں مل رہی ہیں اور یہ مکس ملاوٹ والی ساری چیزیں مل رہی ہیں, لیکن پیپل آر ناٹ ٹیکنگ دیٹ ایفرٹ کہ ہم وہی چیزیں, فار ایگزامپل لاٹ آف تھنگس دیٹ وی کین گرو ایٹ ہوم, اور اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اونلی اے اسمال پورشن آف یور ٹائم. اور آپ کسی کو ہائر بھی, اف یو کین افورڈ, آپ کسی کو ہائر بھی کر سکتے ہیں, اور آپ گھر میں ہی کچھ چیزیں گرو کر سکتے ہیں. پیپل ہو ہیو ڈن دیٹ. جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک سینٹر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ نے اپنی آخرت پہ فوکس کرنا ہے, اور آخرت پہ فوکس کرنے کے لیے یہ دنیا ایک سبب ہے, ایک راستہ ہے, اور اس میں آپ کی باڈی آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک سپورٹ ہے, ایک نعمت ہے, اور یہ نعمت کو ہم ضائع کریں گے تو ایک تو گناہ بھی ہے اور آخرت سے ہمارا فوکس بھی ہٹ جائے گا. اور جیسے عدیل بھائی نے بھی کہا تھا کہ آپ کی باڈی کا آپ پہ حق ہے, اور جو بھی اس طرح کی جسم کو, اپنی باڈی کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات کہتا چلوں, امام ابن قیم بہت بڑے ایک عالم دین گزرے, انہوں نے ان کا ایک بہت مشہور قول ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں اگر ڈاکٹر نہ ہو اور عالم نہ ہو
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نہ ہو تو بستی ظاہر ہے جس طرح چل رہی ہے اس طرح چل سکتی ہے، لیکن اگر ایک عالم نہیں ہو تو اس بستی والوں کو اس بستی سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جانا چاہیے. کیوں؟ کیا وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے بتایا کہ اگر اس بستی میں ڈاکٹر نہیں ہوگا اور ایک انسان مر جاتا ہے تو وہ دنیاوی موت ہے، ہر کسی نے ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے. اگر ایک عالم نہیں ہوگا تو وہ انسان کی ایک اسپریچول، ایک ایمان کی موت ہوتی ہے، اور جیسے ہر شخص نے من جانا ہے اور آخرت کی جو لائف ہے یہ اٹرنل ہے، وہ اس کو افیکٹ کرے گی. آئی نو، بٹ یہاں پہ آڈینس کو یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کس طرح سے ہمیں سکھائیں، اور عبادات کیونکہ ہمارا ہر آبجیکٹیو جو معاملات کا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر چھوڑا کہ کس طرح سے آپ آپس میں اس کو مشورہ کر کے کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں آخرت کی طرف ہی آبجیکٹیو اس کا کرنا ہے. ڈاکٹر آف کورس دا ڈاکٹر ول بی انڈر دا شیڈ آف دا قرآن اینڈ سنہ، اس کی جو دوائیاں ہوں گی، اس کے جو چیزیں ہوں گی. آف کورس ہمارا دین ہمیں میڈیکل اسپیکٹس بھی سکھاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو علماء کی کتابیں ہیں، آپ جو ابن القیم کے نام دے رہے ہیں، وہ بھی کتنے ان چیزوں کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں. یہی ابن القیم ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں یا اس طرح کی چیزیں کہی ہیں. انہوں نے بھی طب نبوی اس طرح کی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور پورے والیوم، یعنی ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے، اور انہوں نے یہ باتیں بھی کی ہیں. اور یہی ابن قیم زاد المعاد آپ کھولیں، اس کی 4th والیوم آپ کھولتے ہیں تو فرسٹ پرائیورٹی اسپریچولی، بالکل اس میں انہوں نے یہی بولا ہے کہ جی یہ جو آپ کا زیادہ کھانا ہے یہ آپ کو کس طرح فزیکلی اور آپ کو اسپریچولی نقصان دیتا ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ باتیں بھی کی ہیں کھانے کے بعد. یہ ڈاکٹرز آج کل کہتے ہیں کہ جی کھانے کے بعد آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے ایک زیادہ کوانٹٹی میں. یہ ابن قیم نے آج سے 700 سال پہلے لکھا تھا کہ جی کھانے کے بعد آپ پانی پی لیں گے تو پھر آپ کے وہ پیٹ میں ہوا کی جو جگہ ہے وہ نہیں رہے گی. اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، اگین فوکس شوڈ بی آخرہ، یعنی ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا چاہیے، لیکن آپ کا فوکس وہی رہنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے اس میں بھی بہت میڈیسنز بتائی ہیں، ہمیں طریقے بتائے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی سے دعائیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا مجھے شیطان سے بچا لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ. اس طرح کی دعائیں ہیں. شیطان آپ کو نہ صرف اسپریچولی ہارم دیتا ہے بلکہ فزیکلی بھی، جادو سے، نظر بد سے، اس طرح کے حسد سے ہارم دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریونشن پہ بات کی ہے کہ پریونشن کی بات کی جائے. پھر رقیہ، شرعی رقیہ، دم کرنا، کیونکہ ظاہر ہے فزیکل چیز کی ایک بہت اہمیت ہے، ایک امپورٹنس ہے ہمارے دین میں. اور اس کے بعد ظاہر ہے فزیکلی ایکٹیویٹیز کرنا، اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا، جیسے کہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، نیند بھی کرو. یہ کب آیا تھا کہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے؟ کہ جب یعنی بہت ایک آدھ صحابی جو تھے وہ ساری رات کھڑے ہو کے عبادات کر رہے ہوتے تھے، تو اس پہ کہا کہ نہیں بھائی تم سویا بھی کرو، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے. صحیح. اسحاق، جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہیلدی لائف اسٹائل کی، آف کورس ہمارا فوکس اس کو آخرت کی طرف ہی اس کو ڈائریکٹ کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو ایسی پرائیورٹی نہ دیں کہ ہماری اسپریچول سیلف جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. بیکاز ایونچولی ہم ہیلتھ کو خیال بھی رکھتے ہیں تاکہ ہماری اسپریچول یوتھ کیا کر سکتی ہے، کس طرح سے وہ ایسی چیزوں میں انوالو ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کھانے کے معاملے میں، خاص طور سے رمضان میں، آل یو کین ایٹ ڈیل، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور طرح کی جو ڈرنکس ہیں وہ پی رہے ہیں جس کو نقصان دیتی ہے. کیا ایڈوائس دیں گے آپ ان کو اس طرح؟ جی بھائی، جیسے ہم رمضان کا مہینہ ہے اور ہم اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ کی ہے کہ ہم بہت ساری بیڈ ہیبٹ سے بچ سکتے ہیں، جس کے اندر آپ ٹوبیکو کا استعمال، شیشے کا استعمال، اور بہت ساری آپ گٹکا استعمال کرتے ہیں ہمارے کافی لوگ. تو یہ سب چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان میں آپ جب صبح سے فجر سے لے کر آپ مغرب تک بچ سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب جو چیز آپ ول بناتے ہیں جس چیز کی، تو آپ بچ سکتے ہیں. تو وہی چیز پھر ہم کیا کرتے ہیں، جیسی افطاری ہوئی تو ہم نے وہ چیز شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ اسحاق کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے لیے جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ اپنی روٹین کو درست کریں. اگر آپ ان اوقات میں چھوڑ سکتے ہیں چیزوں کو تو باقی رمضان کے علاوہ بھی ان کو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. آل یو نیڈ از اے ول پاور. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیون ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسحاق، ہیلدی لائف اسٹائل
زندگی میں اس کی ٹائم کی کتنی امپورٹنس ہے، ٹائم کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ٹائم کتنی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں. بالکل وجی بھائی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں، قسم کھاتے ہیں والعصر، ٹائم کی قسم کھاتے ہیں. اور قسم کھانے کا بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کی امپورٹنس دلانا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو والعصر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹائم کی امپورٹنس، ٹائم کی قسم کھاتے ہوئے اس کی امپورٹنس دلا رہے ہیں، تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری لائف کے اندر. کیونکہ اگر آپ کو ٹائم کی امپورٹنس پتہ کرنی ہے تو اس بندے سے پوچھیں جو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہے اور اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ بس آپ کا ٹائم ختم ہے، آپ 2 مہینے بعد آپ کی ڈیتھ ہونے ہے. آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو اگر 1 مہینہ اور ایکسٹرا دے دیا جائے تو آپ کیا کرو گے. اور اس بندے سے پوچھیں جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس سے پوچھیں کہ اگر آپ کو 5 سیکنڈ پہلے آپ بریک مار دیتے. تو ٹائم کی امپورٹنس کا اس طریقے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے. یا تو یہ آپ ختم کر دے گا یا آپ ٹائم کو استعمال کر لیں. وجی بھائی، ہم یہاں پہ جیسے گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے بریک سے پہلے یہ بات بولی کہ فوکس ہمارا آخرت ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا قطعی کوئی مقصد یہ نہیں ہے، دوبارہ اس بات کو کلیریفائی کر دیا جائے کہ دنیا میں آپ نے اپنی باڈی کو امپورٹنس نہیں دینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فزیکل ایسپیکٹ کو، فزیکل آپ کا جو ایک فیچر ہے اس کو بھی بہت امپورٹنس دی ہے. اور اس کی اگین وہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو اسپریچولی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. جیسے عدیل بھائی نے کہا تھا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کے پاس بال ہیں تو اس کا خیال رکھے، اس کو بنائے. اسی طرح تیل لگائے، جمعے کے دن تیل لگائے اور اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے. کسی کے پاس اگر وسعت ہے، استطاعت ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے تو کپڑے بھی اپنی استطاعت کے مطابق پہنے. کھانا پینا بھی، اپنا لائف سٹائل بھی ایک مناسب درجے کا رکھے. اسی طرح ایک ہیلدی کھانے کو، اچھی ڈائٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولیو آئل کا استعمال ضرور کیجیے. کہ اولیو آئل ایک بہت ہی اچھے درخت سے، ایک اچھے پھل سے نکل کے آ رہا ہے، اور اس کے ہم آج دیکھتے ہیں بہت سارے فوائد ہیں. آپ صرف اولیو آئل صرف چمچے سے دن میں ایک ٹائم یا ہفتے میں کم از کم 1-2 دفعہ کھا لیں تو وہی کفایت کر جاتا ہے. کھانے میں ڈالنا، کھانے بنانا، سیلڈ پہ ڈالنا اور کافی چیزوں کے ساتھ اس کو کھانا، یہ بھی ایک بہت یعنی اس کے ہم کافی اس کے میڈیکل بینیفٹس. آئی تھنک یہ ایک جنرل رول ہی ہے ایک مسلمان کی لائف میں کہ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو کنیکٹ اٹ سم ہاؤ وتھ یور رب. ٹھیک ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں جب تک آپ اس کو اپنے رب سے کنیکٹ نہیں کر رہے اٹ وونٹ بیکم اے فارم آف عبادہ. وہی جو ایک قول ہے نا کہ ہماری جو عبادت ہے، ہمارا مقصد تخلیق ہی وہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادت از ناٹ کہ بس آپ نے صرف نماز پڑھ لی، اٹس ناٹ اونلی کہ آپ نے روزہ رکھا، بٹ عبادت آپ کی پوری زندگی 24/7 چلتا ہے. اینڈ ہاؤ دیٹ ورکس اس کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ اپنی انٹینشن کو یہ رکھیں کہ اس کو میں نے کنیکٹ کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ. کھانا اچھا کھا رہے ہیں اس وجہ سے اچھا کھانا ہے، جسم کا حق ہے، عبادت اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کا سب کا جواب دینا ہے. تو ایز لانگ ایز یو کیپ کنیکٹنگ اٹ وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین آئی فیل کہ وہ آپ ایک سیف زون میں ہوتے ہیں. اگر آپ اسی چیز کو آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو کنیکٹ کر دیا اس لیے کہ یار میں لوگوں کو اچھا دکھوں، دین آئی تھنک وہ اس کا پھر پرپز ویسٹ ہو جائے گا. اینڈ دین ویل بی بیک ٹو اسکوائر ون، جو طہ بات کر رہے ہیں کہ جو حقیقی مقصد ہے اس سے ہم ڈیویٹ ہو جائیں گے. کسی نے بھی بہت سمجھداری کی یہ بات کہی ہے کہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، وہ ساری زندگی صحت کو گنواتا ہے پیسے کی خاطر اور بعد میں پیسہ خرچ کرتا ہے صحت کو واپس لانے کے لیے. اسحاق، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ وقت کی اہمیت بیان کر رہے تھے، آپ اس کے اوپر تھوڑی سی مزید اور روشنی ڈالیے کہ کتنی وقت کی ضروری ہے اور صحیح چیز کو صحیح وقت پہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. جی، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ وقت کی امپورٹنس آپ ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن جب ہم ینگسٹرس کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی یوتھ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی رمضان میں جب تراویح کے بعد وہ واپس آتے ہیں تو وہ چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ پوری رات، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 4:30 بجے اگر وہ فجر کی سحری ہے یا 4 بجے سحری ہے اور 12 بجے وہ تراویح سے فارغ ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی سونے کی ضرورت نہیں ہے، 4 گھنٹے ہم ایسے ہی گزار لیتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے، اس سے آپ کی پورے دن کی روٹین خراب ہو جاتی ہے. وہ پھر صبح فجر کے بعد سوتے ہیں، یا کچھ لوگ تو سحری کر کے سو جاتے ہیں، اور یا کچھ لوگ فجر کے بعد سوتے ہیں اور پھر پورا دن سوتے رہتے ہیں. ظہر کی نماز نکلتی ہے، ظہر کی نماز نکلنے کے بعد پھر وہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پورا دن ان کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. جبکہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جب وہ تراویح سے واپس آئیں آ کے سو جائیں.
چاہے 3 گھنٹے سوئیں 2 گھنٹے سوئیں, لیکن جو کوالٹی ٹائم آپ کا رات کو سونے کا ہوتا ہے وہ صبح میں نہیں ہوتا. جبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ جو رات تمہارے لیے ہم نے سونے کے لیے بنائی اور دن جو ہے کام اور معیشت کمانے کے لیے. تو رات میں سوئیں, پھر فجر کے بعد آپ تھوڑی دیر سو جائیں اگر آپ کو سونا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ پورے دن کو یوٹیلائز کریں. ڈفرینٹ کورسز ہو رہے ہیں, قرآن کی تفاسیر کے کورسز ہو رہے ہیں, وہ جا کے کریں تاکہ آپ رمضان کو بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کریں, کیونکہ اس میں ایک ڈیڈ بھی آپ کریں گے اس کا ملٹیپلائی بائی 10 اور ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. اچھا, ہم یہاں پہ ایک بات کو کانسیڈر کریں کہ ہم جب ہیلدی لائف سٹائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم خالی فزیکل اسپیکٹ کی طرف کانسنٹریٹ نہیں کر رہے. انسان اپنے اسپریچول اسپیکٹ کو صحیح رکھے گا, آٹومیٹکلی اس کی فزیکل اسپیکٹ بھی جو ہے کلیئر رہتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی امپورٹنس بتائی, تہجد کے اندر ایک صحت کا ایک اسپیکٹ رکھا. آپ جب سلیپ کو بیلنس کرتے ہیں, اور جیسے آج ہم کرنٹ ریسرچ کے بیسس پہ جانتے بھی ہیں, جب سورج ڈھلتا ہے عشاء کی وقت کے بعد جب آپ سوتے ہیں, اور اگر سورج نکلنے کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی روٹین رکھتے ہیں, ایک تو برکت بھی ہے اس چیز کے اندر, اور آپ کا رات کی نیند کی ایک بیسکلی آپ کی ہارمونل بیلنس کے لیے بھی ایک امپورٹنس ہے. اور ہم صرف اس فزیکل اسپیکٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ بول رہے ہیں کہ آپ کا اسپرچل اسپیکٹ کانسنٹریٹ کرے گا. رمضان از اے ٹائم ویئر وی کانسنٹریٹ آن آر عبادت. دا بیسک از کہ بیکاز ہم یہ بیلنس سیکھیں کہ فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے, کیونکہ جسم تو بعد میں مٹی بن جانا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا ہے, لیکن جو باقی رہنی ہے وہ روح ہے, اور اسی کے بیسس پہ ہمیں وہ کرنا. یہ چیز امپورٹنس ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جی تھا وجیح بھائی, بالکل یہ ایک سائیکل ہے. اگر آپ کا اسپریچول اچھا ہوگا تو آپ کا فزیکل اچھا ہوگا, اور آپ کا فزیکل اچھا ہوگا تو اسپریچول اچھا ہوگا. یہ ایک روایت آتی ہے غالباً, اس میں یہ ہے کہ 3 چیزیں ایمان کو کم کر دیتی ہیں: زیادہ کھانا, زیادہ سونا, اور زیادہ بولنا. یہ چیزیں جو انسان کو کم کر دیتی ہیں. اور اسی طرح امام غزالی نے بھوکا رہنے کے فوائد بیان کیے ہیں. آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں تو انسان بھوکا رہے تو اس کے کتنے فوائد ہیں, یعنی 10 فوائد تو میں نے پڑھے ہیں. سوری میں آپ کی یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں, اور جسے آپ نے بھوک والی بات کہی تو اس سے مجھے یاد ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, کہ لوگ آج کل جو ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, اپنا ایک روٹین, ایک ڈفرنٹ ٹائپس آف انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے کہ صبح کے وقت جیسے فجر کے لیے اٹھے یا صبح کو 5-6 بجے اٹھے, وہ اب اپنے آپ کو پورا بھوکا رکھتے ہیں, اور یہی کوئی رات کے شام کے 6 بجے یا 7 بجے اس کے بعد وہ پوری روٹین کھانے کی رکھتے ہیں. اور وہ بیسکلی اپنے سیلس کو ریجنریٹ کرنے کے لیے ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کا ایک فیٹ لاس میں اور اپنی باڈی کو مینٹین کرنے میں اور دماغ کو ریفریش کرنے میں بہت ایک امپورٹنٹ ہے, اور یہ ریسنٹلی ڈیولپ ایک چیز ہے. جی, اور اسی میں یہ امام غزالی کی بات پہ ہی میں آؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جی چند لقمے ہی کھاؤ, یعنی چند نوالے ہی تمہیں کافی ہو جائیں گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے تو ہم زیادہ کھاتے رہتے ہیں. مجھ سمیت, میں اس میں اپنے آپ کو یعنی استثناء نہیں کر رہا کہ میں بہت ڈفرینٹ ہوں, میں بھی زیادہ کھا ہی لیتا ہوں. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے کہ چند نوالے ہی انسان کو کفایت کر جاتے ہیں. اور آپ 2-4 دن تھوڑے اپنے اوپر جبر کر کے چند نوالے کھائیں, بہت تھوڑا سا کھائیں, تو آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے, پھر زیادہ آپ سے نہیں کھایا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چند نوالے کھاؤ, اگر تھوڑا زیادہ کھانا چاہے تو 1/3 اپنے پیٹ کا کھاؤ, یعنی اتنا کم کھاؤ. اور یہاں یعنی اس کی بات ہو رہی تھی ٹائم کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت یعنی ایک حدیث بات فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو, اور اس میں اپنے فارغ ٹائم کو, اپنی فرصت کو, اپنی مصروفیت سے غنیمت جان لو. اسی طرح اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے غنیمت جان لو. اور پھر فرمایا کہ جی اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو, اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو. تو اس سب چیز کی ہماری دین میں, شریعت میں امپورٹنس ہے, لیکن رول وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابن ماجہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنا ایم, اپنا فوکس آخرت پہ رکھے گا, ہم دنیا کے معاملات, یعنی اللہ نے فرمایا ہم دنیا کے معاملات اس کے لیے گیدر کر کے اس کے لیے کافی کر دیں گے. اور جو اپنا فوکس, اپنا ایم اس دنیا پہ رکھے گا تو ہم اس کو اسی میں مشغول کر دیں گے, اور پھر ظاہر آخرت میں ایسے شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں, کوئی چیز نہیں ہوتی. very shortly, in a very concise manner, what advice would you give to the youth in Ramadan in order to maintain a healthy lifestyle? Stay healthy, and انشاءاللہ آپ پوری کوشش کریں کہ پہلا فوکس آپ کی اسپریچویلٹی پہ ہو, بیکاز دس از اے ٹائم جب شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. دکانیں تو سارا سال کھلی رہیں گی, ریسٹورینٹس بھی سارا سال کھلے رہیں گے, لیکن یہ تھوڑا ٹائم ہے جب شیطان بند رہے گا, تو فوکس مور آن یور اسپریچویلٹی, اور اس کو بڑھائیں انشاءاللہ, باقی ساری چیزیں ایسا ایسا مینیج ہو جائیں. اسحاق, کل میں یوتھ کو میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ جو بھی باتیں ہم نے کہی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز, ایٹ لیسٹ ایک چیز ہی لے لیں,
اور ان کو پھر کنٹینیوسلی کریں. آپ فیل بھی ہوں گے, آپ کرنے میں ظاہر سی بات ہے, کبھی آپ زیادہ کھا لیا کسی دن, اب آپ کہیں گے نہیں اب میں, کیونکہ ایک دفعہ میری روٹین ٹوٹ گئی, نہیں ایسا نہ کریں. ایک دفعہ فیل ہو جائیں, واپس اس پہ آ جائیں, واپس کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا جب آپ اس پہ آپ فرم ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ آؤں گا کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تباہی ہو بربادی اس شخص کے لیے جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو ہم دوسرے کاموں میں لگے رہیں اور اپنی مغفرت نہ کرا سکیں تو یہ تباہی اور بربادی ہے ہمارے لیے. تو فوکس کریں اپنی مغفرت پہ, استغفار پہ, اور اپنے آپ کو چینج کرنے پہ. جیسے کہ ناظرین ہم بہت امپورٹنٹ بات کر چکے ہیں اور آپ نے کافی چیزیں نوٹ ڈاؤن بھی کی ہوں گی. اف ناٹ تو پلیز ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ لیجیے گا اور اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا, بیکاز ہمیں اپنی اسپریچولیٹی پہ اس منتھ میں کانسنٹریٹ کرنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی کہ ہم اپنی ہیلتھ کو صحیح طریقے سے کک اسٹارٹ دیں, اس کو ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف لے جائیں, اور یہ نہیں کہ خالی رمضان میں ہو لیکن رمضان کے بعد اس کو کنٹینیو بھی رکھیں. امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوا ہو. اس وقت کے لیے ہم سب آپ کو سے خیر بات طلب کرتے ہیں اور آپ سے دعائیں طلب کرتے ہیں. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.